آزاد کشمیر میں محکمہ جنگلات کے نام پہ قائم پوری وزارت، ہزاروں ملازمین پہ مشتمل عملہ، سینکڑوں گاڑیاں، لاکھوں کی مالیت میں تنخواہیں، آزاد کشمیر کے ہر ضلع کے اندر محکمہ جنگلات کے نام پہ قائم دفاتر، اور پھر ان کا علیحدہ سے عملہ، اور پھر مختلف قسم کی سہولیات، لیکن کارکردگی کی اگر بات کریں تو بالکل صفر۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دوستوں نے نانگا پیر، پتریاٹا ٹاپ اور نون بگلا کے جنگلات کی جو تصاویر ہیں، جو ویڈیوز ہیں، وہ وہاں سے بھیجی ہیں، اور ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مکمل طور پہ جنگلات کا صفایا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ کچھ جنگلات ابھی تازے کٹے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ جنگلات پرانے کٹے ہوئے ہیں، اور یہ لاکھوں کروڑوں کی مالیت میں جو جنگلات ہیں وہاں سے کاٹ کاٹ کے سمگل کیے جاتے ہیں، اور اگر محکمہ جنگلات کی کارکردگی کی بات کریں تو مکمل طور پہ صفر دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب اگر میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ان کی جانب سے مختلف جو پریس ریلیز ہیں یا مختلف جو ان کے جو خطابات ہیں وہ اگر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے آزاد کشمیر میں صرف ایک محکمہ جنگلات ہی کام کر رہا ہے، لیکن وہ کام صرف زبانی حد تک اور فائلوں کی حد تک محدود ہے۔ عملی طور پہ آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے، یہ پورے محکمے کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ تمام جنگلات کاٹ کے ان کو نہ صرف سمگل کیا جاتا ہے بلکہ ان کی مد میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے بٹورے جاتے ہیں، اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ محکمہ جنگلات آزاد کشمیر بھر میں جو عوام کے ٹیکسوں سے، ان کی جیبوں سے نکالے گئے پیسوں کی مد میں جو تنخواہیں لیتا ہے اور بھاری بھرکم جو ان کی جو اور سہولیات ہیں، وہ دیکھ کے ایک بندہ دھنگ رہ جاتا ہے، لیکن جب پروگرس کی بات کریں تو نہ ہونے کے برابر۔ اب آزاد کشمیر میں محکمہ جنگلات کے جو منسٹر ہیں اکمل سرگالہ صاحب، ان کے لیے بھی یہ فوٹیجز بڑی الارمنگ سچویشن کی حامل ہیں، ان کے لیے بھی یہ صورتحال ایک بڑی تشویشناک ہے کہ منسٹر ہیں لیکن آپ کی ناک کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ باغ کی حدود ہے، اور باغ کی حدود میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے قبل اس محکمے کی یعنی محکمہ جنگلات کی جو وزارت تھی وہ میر اکبر صاحب کے پاس تھی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ جنگلات تازے کٹے ہوئے ہیں، کچھ جنگلات کے جو کچھ درخت جو کاٹے گئے ہیں ان کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پرانے کٹے ہوئے ہیں۔ اب اگر پرانے کٹے ہوئے تو اٹ مینس کہ جو سابقہ منسٹر تھے ان کی بھی اس میں ملی بھگت شامل تھی۔ اگر شامل نہیں تھی تو پورا محکمہ آزاد کشمیر میں محکمہ جنگلات کے نام پہ جو لاکھوں کروڑوں کی مالیت میں تنخواہیں لیتے ہیں، جو لاکھوں کی مد میں جو اپنی مراعات لیتے ہیں، وہ پھر کس حساب سے لی جاتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں ایک طرف ماحولیاتی آلودگی کا رونا رویا جا رہا ہے، ایک طرف ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایندھن کے کم استعمال پہ جو ہے وہ فوکس رکھیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی کے چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔ اس دفعہ ہم سب نے آزاد کشمیر میں دیکھا کہ جس طرح سے بارشوں میں تعطل آیا اور جس طرح سے خشک سالی کا سیزن ہم سب نے فیس کیا، وہ سب اسی کی بدولت ہمارے ساتھ یہ رونما ہوا۔ اور پھر المیہ یہ ہے کہ اس کے خلاف ابھی تک نہ ہی کسی ڈپارٹمنٹ نے نوٹس لیا اور نہ ہی کسی ڈپارٹمنٹ نے وہاں جانے کی اتنی زحمت تک کی کہ وہاں پہ جا کے دیکھا جا سکے کہ آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے۔ دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں جو محکمہ جنگلات کا جو عملہ ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری صورتحال آزاد کشمیر بھر میں ایک عرصے سے جاری ہے تو پھر اس کا نوٹس کون لے گا؟ کیا وزیر جنگلات اس کا نوٹس لیں گے؟ اس کام میں نوٹس صرف وہی لے گا کہ جس کا اپنا دامن داغدار نہیں ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا المیہ اور سوچنے کا مقام ہے، اور اہلیان باغ کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب ان کی ناک تلے جنگلات کو کاٹ کے سمگل کیا جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ ایک کمپلین ہی محکمہ جنگلات کو کر دی جاتی، اور ایٹ لیسٹ ان سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ جو ہے لاکھوں کی مد میں جو تنخواہیں لیتے ہیں، جو مراعات لیتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ آپ کی کیا صورتحال ہے، آن گراؤنڈ آپ کی کیا پوزیشن ہے۔ اب بھی اگر ہم نے سوال نہیں اٹھایا، اب بھی اگر ہم نے ان سے باز پرس نہیں کی تو یقیناً یہ مستقبل میں ہم
ہم سب کے لیے ماحولیاتی آلودگی کی صورت ایک ایسا بڑا چیلنج بن کے سامنے آئے گا کہ جس پہ قابو پانا ہم سب کے لیے ناممکن ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے ابھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ساری صورتحال کے پیش نظر ابھی بھی اگر ہم نے آنکھیں کھول دی تو میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے کے مصداق ابھی بھی ہمارے پاس بہت وقت ہے، ابھی بھی ہم اس کے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہیں، ابھی بھی ذمہ داران کا تعین کر کے نہ صرف انہیں سزائیں دی جا سکتی ہیں بلکہ آزاد کشمیر بھر میں اس روش کے خلاف انہیں بھاری جرمانے بھی کیے جا سکتے ہیں، جس کے عوض ایٹ لیسٹ اتنا تو ممکن ہو پائے گا کہ مستقبل قریب میں اس طرح کی روش اختیار کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دیا جانا ممکن ہو سکے گا۔